پنج تن حدیث سے ثابت ہے. سو پنج تن مانا کرو, پنج تن بولیے مانا کرو. اس کا مطلب خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا معاذ اللہ انکار نہیں. یہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے, ہر ایک کا اپنا مقام ہے. حدیث پاک پنج تن کیسے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حدیث میں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اب پنج تن کی بات بتا دوں تاکہ پھر امام حسین کی بات کو لے کے آگے چل سکے. اہل بیت کے لیے کون راوی ہیں؟ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, جو میں نے آیت پڑھی. اہل بیت اللہ تعالیٰ آپ سے ہر قسم کا رجس ناپاکی دور کر کے آپ کو مکمل طاہر مطہر پاک کر دینا چاہتا ہے. فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نزلت هذه الآیہ نزلت فی خمسۃ, لفظ بولیے نزلت فی خمسۃ, بولیے نزلت فی خمسۃ فی رسول اللہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ آیت پنج تن کے بارے میں نازل ہوئی. میں نے حدیث پڑھ دیا, یہ پانچ کے بارے میں نازل ہوئی. کتنے؟ فرمایا رسول اللہ کے, علی المرتضیٰ کے, فاطمۃ الزہرا کے, حسین مجتبیٰ کے, حسن مجتبیٰ کے اور حسین مرتضیٰ کے. فرماتے ہیں ان پانچ تنوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. اب میں آ رہا تھا اسی جو آیت میں نے پڑھی, یہ اب آگے اگلا حوالہ دے رہا ہوں, اگلا صحیح مسلم کا. کیا؟ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور وہ فرماتی ہیں میں نے یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے سنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ راوی ہیں اس حدیث کی. بڑی خاص بات, بہت خاص بات ہے, ایمان افروز بات. اور حدیث ہے صحیح مسلم میں. کس میں؟ صحیح مسلم جلد 4 حدیث نمبر 1883, کتاب و فضائل صحابہ صحیح مسلم کی. پھر مصنف ابن ابی شیبہ, پھر مسند امام احمد بن حنبل, پھر امام حاکم کی مستدرک, پھر السنن امام بہقی کی, پھر امام بغوی, پھر حافظ ابن کثیر, پھر امام سیوطی. الغرض پھر اسی طرح کے تمام ائمہ علماء کرتے کرتے حدیث کی روایت ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کا وقت تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچانک گھر سے باہر تشریف لے آئے. آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی. خاص بات ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی, اور چادر جو تھی وہ فرماتی ہیں میرے کو یعنی مرحل, اس چادر پر اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے. اونٹ کے کجاوے ہوتے ہیں نا, اونٹ پر جو کجاوے رکھتے ہیں, اونٹوں کے نہیں, اونٹ نہیں تھے. کیا؟ صرف کجاوے. مرحلن, اس چادر پر اون سے کجاووں کے سارے نقش بنے ہوئے تھے. منقش چادر تھی, منقش, اور نقش کیا تھے؟ کجاووں کے. اتنی بات کو ذہن میں رکھ لیں, آگے میں بتاؤں گا کہ کجاووں کے نقش کیوں تھے, وہ میرے ایک وجدان کی بات ہے. فرماتی ہیں کہ سیاہ اون سے, کیا؟ من شعر اسود, سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام باہر آئے, اور جب باہر تشریف لائے بیٹھے تو اتنے میں حضرت حسن آ گئے. امام حسن شہزادے تھے, وہ آ گئے. میرے آقا نے حسن کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا. پھر حسین آ گئے, میرے آقا نے حسین کو چادر میں چھپا لیا. پھر فاطمۃ الزہرا آ گئیں, میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو بھی چادر میں چھپا لیا. پھر علی المرتضیٰ آ گئے, میرے آقا نے علی کو بھی اپنے پیچھے چادر کے اندر چھپا لیا. درمیان میں خود بیٹھ گئے, پیچھے علی کو چھپا کے کھڑا کر لیا, آگے فاطمۃ الزہرا کو بٹھا لیا, دائیں بائیں گود میں حسن اور حسین کو بٹھا لیا. ایک چادر تھی اور اندر تن کتنے تھے؟ 5 تن تھے.
ایک چادر میں 5 تن آ گئے اور بیٹھ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا باری تعالیٰ ثم جاء اسارا ثم جاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کو اکٹھا کر کے کہا مولا یہ چادر تطہیر ہے، ان سب کو مولا نے ہر رجس سے پاک کر دیا۔ پھر اسی طرح صحاح ستہ میں جامع ترمذی شریف کی جلد 5 صفحہ 351 کتاب تفسیر القرآن، اس میں حضرت عمر بن ابی سلمہ حضور کی گود میں پلے ہوئے ربیب ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، جب یہ آیت اتری وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، جب یہ آیت اتری تو آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، ان چاروں کو اپنے ساتھ اپنی چادر میں کملی میں چھپا کر کھڑا کیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، مولا میری اہل بیت ہے ان کو پاک کر دے جیسے پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان 5 پر خصوصی شفقت کی، اور یہ ان کی فضیلت ہے میرے مولا کی، میرے آقا کی، کہ حضور نے ان کو خاص مطہر کر دیا اور اپنی چادر میں 5 تن اکٹھے کر کے میرے آقا نے دکھائے۔ اور جب یہ بات ہوئی اس وقت وہ کجاووں والے نقش کی چادر کیوں پہنی ہوئی تھی؟ شاید کوئی یہ سمجھے کہ اتفاق تھا، میں نہیں سمجھتا، حدیث میں اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں ہوا۔ کوئی اور سمجھے گا کہ ایک اتفاق تھا کہ اس دن میرے آقا نے چادر وہی پہنی تھی، نقش والی، کجاووں والی۔ میرا وجدان کہتا ہے یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، چونکہ اعلان حسین کی ماں، حسین کے بھائی، حسین کے باپ، ان کو چادر تطہیر میں رکھ کر تاجدار کائنات پوری امت کے لیے ان کی عظمت کا اعلان کرنے والے تھے، اس لیے چادر وہ پہن کے نکلے جس پر کجاووں کے نشان تھے۔ بتایا جا رہا تھا کہ یہ میرے حسین کو اور اس کے کنبے کو بھی دیکھ لو، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ اہل بیت بے سر و سامان کجاووں کے بغیر اونٹوں پر جا رہے ہوں گے قیدی بن کر۔ یہ قافلہ کربلا کی بے سر و سامانی کا اشارہ کر رہے تھے کہ ایسا ظلم بھی ہوگا۔